پہنچتے ہوئے کمزور پڑ جانا یا اس صبر کے سفر پہ قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا پھر شروع کرنا، دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا مگر ہار نہیں ماننی، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کر سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ دکھ اس لیے نہیں ملتے کہ ہمیں تکلیف ہو یا ہم روئیں، دکھ تو بہت سے سبق سکھا دیتے ہیں، اور پتہ ہے یہ دکھ جب ہی ختم ہوتے ہیں جب ہم وہ سب سمجھ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان معمولی آزمائشوں سے ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو یہ دکھ بھی ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے یہ کبھی تھے ہی نہیں، جیسے کبھی یہ تھے ہی نہیں۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے، لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہیں گے، ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ہمت نہیں ہارنی ان کی باتیں سن کر۔ وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں، لہٰذا حالات کیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہ ہونا اور بس اللہ پر مضبوط توکل رکھنا۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، کیونکہ جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے؟ وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالی کیری کی بھوک میں محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کا مہر نہ لگائے گا؟ تم شکایت کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری پسند نہیں دی گئی، لیکن وہ تو اس سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے گا؟ اس کی خواہش ہے کہ تم اس کی پسند کو قبول کرو تاکہ وہ تمہیں اور تمہاری پسند سے بھی زیادہ مہربانیاں دکھائے۔ کبھی اپنی دعا کی قدر کم نہ کریں۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے یقینی بنیں اور اللہ سے وہ چیز مانگیں جو آپ کو ضرورت ہے، وہ ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا، اور جو آپ کے لیے بہترین ہوگا وہی ہوگا۔ اگر آپ کبھی زندگی میں ایسی مصیبتوں سے گزرتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا، تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک ایسے حالات کے لیے بھی آپ کو تیار کرتا ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی خیال نہ کیا ہوگا۔ ہم انسان تو صرف مشورے دے سکتے ہیں، مگر مالک معجزات تو صرف پیارا اللہ ہے۔
جس کی قدرت اور رحمت سے کوئی شخص محروم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دینا چاہیے اور ان کی رضا کے لیے صبر و استقامت سے عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ویسے نہ ملیں جیسی تم نے چاہی تھی، لیکن یقین کرو اللہ کے فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے۔ یہ جتنی آزمائشیں آتی ہیں نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو سنتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ کی جائیں، کیونکہ وہ دل کے خفیہ خواہشات بھی جانتا ہے جنہیں کوئی اور دوسرا نہیں جانتا۔ اللہ کے سامنے ہر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ ظاہراً ممکن ہو یا ناممکن، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ ابھی بھلے ہی تمہیں ایسا لگ رہا ہو کہ تم ڈوب رہے ہو، مگر توکل رکھو، اللہ کی مدد ہمیشہ تم تک پہنچنے کی راہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں، وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی المالک ہے اس دنیا کا، اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، پھر بھی ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی بھولتے نہیں ہیں، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے وہ دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتہ تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ مت بھولو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سخاوت میں اس کی کوئی مثال نہیں، بلا شبہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں، خزانوں میں اس کے کوئی کمی نہیں، وہ ہر شے سے باخبر کامل قدرت والا ہے۔ آج جس دل کے ٹوٹنے پر تم غم زدہ ہو، تکلیف میں ہو، کل کو اس کا شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس وقت وہ دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا، مجھے میری برداشت کے مطابق تکلیف دے کر روک لیا تھا، ورنہ آج جو کچھ میرے پاس ہے شاید وہ نہ ہوتا۔ اللہ سے توفیق طلب کرو نیک کاموں کی، اور ان کاموں کی جن میں اس رب کی خوشی ہے، کیونکہ جب وہ رب تم سے راضی ہوتا ہے تو نوازتا ہے تمہیں بدلے میں بہت نیکیوں اور نعمتوں سے، اور دیتا ہے تمہیں وہ سب جس کے لیے تم نے دعا کی ہوتی ہے، اور جب تم ایک ایک قدم اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہو، وہی ایک ایک قدم تمہارا فلاح کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ یقین رکھو جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے، وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک آنسو کے صلہ کو ضائع نہیں کرتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارے امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑے گا؟ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر امتحان تمہاری بہتری کی معجزے لاتا ہے، امید رکھو، مایوس مت ہو، وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری مایوسی کا سبب ہے۔
اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں ہے۔ بس مانگتے رہو اس سے، وہ ان دروازوں کو بھی تم پر کھول دے گا جس پر تم دستک نہیں دیتے۔ پھر وہ کیسے نہیں ان دروازوں کو کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دستک کے نشان موجود ہیں، بس وہ قبولیت سے پہلے تمہیں تھوڑا انتظار سے گزارے گا۔ تم یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ ابھی تک نہیں آیا، کیونکہ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ چن لیتا ہے۔ اللہ آزمائش ہمیشہ برداشت کے مطابق رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کس کو کب اور کیا دینا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں ذرا سی بھی جلدی نہیں کرتا ہے، اور آزمائش تو ہوتی ہی تب تک ہے جب تک تم صبر کرنا نہیں سیکھ جاتے، ورنہ اللہ آزمائش تو بہت مختصر سی رکھتا ہے۔ جس نے سمیٹ رکھے ہیں دونوں جہان، اس کو معلوم ہے کب کن کہہ کر تمہارے دل کو بھی سمیٹ لینا ہے۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والوں کی لاج کون رکھتا ہے؟ پھر ذرا سی دیری کو اس کا انکار سمجھ کر تم نے مانگنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ دعائیں تو وہی قبول ہوتی ہیں جو صبر سے بار بار مانگی جاتی ہیں، جن کا جواب اب تک نہیں آیا ہے۔ وہ اللہ کے پاس تمہاری امانت محفوظ ہیں۔ ڈرو نہیں، یہ آزمائش تو تمہیں اللہ تک لے جانے کے لیے ایک مختصر سا وقفہ ہے، ورنہ جو تم سہ نہ پاؤ، اللہ وہ بوجھ تم پر کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس کو معلوم ہے تمہیں بڑی شدت سے ہے۔ اپنی دعاؤں پر انتظار کن، اس کو بخوبی علم ہے۔ اختتام میں تمہیں مایوس نہیں لوٹانا ہے۔ یاد رکھو، اس آزمائش کے ساتھ ہی تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا لکھا ہے۔ صابروں کا صبر اللہ ہرگز ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو ہو گیا اس میں بھی آپ کی بہتری تھی، اور جو ہو نہیں سکا اس میں بھی آپ کی بہتری ہے، کیونکہ جس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے وہ دنیا کا سب سے ٹیلنٹڈ رائٹر ہے، اور اس کی رضا سے ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ کچھ لوگوں اور ان سے جڑی یادوں کو بھلانا مشکل ہوتا ہے، جیسے کچھ خوابوں اور ان سے جڑے جذبوں کو۔ وجہ بس یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان سے محبت کی تھی، ایک زندگی ان کے سنگ گزاری تھی۔ ٹھیک اسی طرح کچھ لوگوں سے دل ایسے بیزار ہوتا ہے کہ جیسے اب عزت کا کوئی مقام باقی نہیں ان کے لیے۔ ہاں، کچھ نفرتیں، کچھ الجھنیں جو دل مٹانا نہیں چاہتا، سلجھا نہیں پاتا، مگر ایسا ہے کہ زندگی کی ایک بڑی سادہ سی کہانی ہے، یہاں سب فانی ہے، کہ دل پلٹ جاتے ہیں ایسے کہ انسان پھر پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ وہ رب ذوالجلال ہے، وہ آپ کی بناوٹوں سے بھی واقف ہے اور ندامتوں سے بھی۔ جتنا بھی غلط ہو جائے آپ سے، مگر احساس ہو جائے کہ ہاں خطا ہوئی ہے، تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور ایسا معاف کرتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو پشیمان کو مزید شرمندہ کرتے ہیں اور اسے اس کا ماضی بھولنے ہی نہیں دیتے۔ اللہ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ سفید رنگ والا خوبصورت ہے،
اور کالا رنگ بدصورتی کی علامت ہے۔ عزت اس کی ہے جس کی جیب میں پیسہ ہے، اور غریب آدمی لائنوں میں لگ کر دھکے کھانے کے لیے ہے۔ جن کے لیے قرآن مجید سکون کا واحد ذریعہ ہونا چاہیے، بدقسمتی سے ان کے لیے میوزک روح کی غذا ہے۔ اگر گناہ کا تصور انسان سے ہے تو توبہ کا دروازہ بھی انسان کے لیے ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے گناہ کیا مگر اللہ سے معافی مانگ لی اور اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ ابا آدم اور اماں حوا نے وہی غلطی دہرائی نہیں۔ ہاں، غلطی ہو جاتی ہے، مگر چاہے کتنے بھی گناہ کر لو، اللہ کی طرف ہمیشہ بھاگتے رہو اور اس سے معافی مانگتے رہنا۔ یہ نہیں کہ جان بوجھ کر گناہ کرو، معافی مانگو اور پھر ویسے ہی رہو۔ کوشش کرو خود کو گناہ سے دور رکھنے کی، اور یہی فرق کی لکیر ہے گناہ گار اور معافی کے طلبگار میں۔ اور اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں ندامت کے آنسو، معافی کے انتظار میں بلند جھولی۔ اگر آپ نے اللہ سے کچھ مانگا اور وہ نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے، اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سب راستے ایک ہی سمت جاتے ہیں اللہ کی طرف، ہر درس ایک ہی چیز سکھاتا ہے، اللہ سے محبت کا، اللہ سے قربت کا۔ سارے نبی ہمیں اللہ کی پہچان دینے ہی زمین پر آئے، ہمیں وہ اعمال سکھانے جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے خوش ہو کر وہ ہمیں اپنے قریب کر لے گا۔ کوئی دل دکھائے معاف کر دیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا، کوئی تکلیف پہنچے صبر کر لیا کہ انعام اللہ دے گا۔ ہر شے اللہ کی سمت ہے، ہر روح کا مقدر طواف رب ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے، دل کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں۔ تو دعا کرو اور کرتے رہا کرو کہ دعاؤں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو مایوس ہو جاتے ہیں، جو دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں یا جو چیز چھین لی گئی ہے، تقدیر کے اس صفحے پر اللہ نے یہ لکھا ہو کہ اس چیز سے میں اپنے بندے کو تب نوازوں گا جب وہ مجھ سے مانگے گا، جب وہ گڑ گڑا کر دعا کرے گا، جب وہ میری بارگاہ میں جھولی پھیلا کر آئے گا، جب وہ مجھے منائے گا۔ اور اگر آپ دعا کرنا ہی چھوڑ دیں تو پھر اللہ سے شکوہ کس بات کا، جب اس نے سامنے چیز رکھی ہے تمہارے اور تم وہ مانگ ہی نہیں رہے۔ انسان اللہ کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔
ورنہ اللہ کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پر ہمیں آسمان سے زمین پر دے مارے، مگر وہ ایسا کرتا ہی نہیں۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھو تو تم جانو گے کہ اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں سنبھالا۔ جب تم بالکل اکیلے تھے تب کہاں کہاں پہ اس نے تمہارا ہاتھ تھاما۔ جس کے تم قابل بھی نہ تھے اس سے بڑھ کر تمہیں نوازا۔ جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ تھا تو کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گمان یقین میں بدلتے ہیں۔ خدا کی محبت صرف محبت نہیں بلکہ امید ہے، اور ایسی امید جس کو زوال نہیں۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ اصل یقین والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو غم تکلیف پریشانی میں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، یہ تمہارے نصیب میں نہیں، لیکن وہ پھر بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے۔ انہیں اپنے مشکل وقت سے زیادہ اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا ساتھ، وہ بھلا کیسے کسی کے ساتھ غلط ہونے دے سکتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں دعا نہیں مانگتے، مایوس ہو جاتے ہیں حالات سے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مشکل وقت کو کبھی نہ ختم ہونے والا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے۔ بس اللہ پاک راضی رہیں یہی کافی ہے۔ اللہ کے پیارے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ وہ اللہ کے کن کہنے تک اپنے یقین کو ہمیشہ مضبوط رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے اور وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چاہے دنیا والے لاکھ ناممکن کہیں، ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی ناشکری نہیں کرتے۔ صبر اور اللہ کی محبت ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ اپنی تکالیف اور خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ قربانی انسان کے دل کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے
اور محبت کا ایک نیا رنگ پیدا کرتی ہے۔ صبر کا مطلب صرف مشکلات برداشت کرنا نہیں، بلکہ دل کی کیفیت کو اللہ کی محبت اور اس کے وعدوں پر اعتماد سے بھر دینا ہے۔ یہ وہ پل ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے، اے اللہ، مجھے تیرے فیصلوں پر یقین ہے اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ صبر ایک ایسا صفت ہے جو انسان کو مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمت اور عزم کے ساتھ درست راہ پر رہنے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ صرف دکھ یا تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور اپنی حالت میں سکون تلاش کرنا ہے۔ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد ہمیں مضبوط بنانا اور اللہ کے قریب کرنا ہے۔ جب انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہی رجوع انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ آزمائش کے وقت صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان رنجیدہ یا پریشان نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور یہ یقین رکھے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تمہیں تمہارے حصے کا ملے گا، ایک مقررہ وقت پر ملے گا۔ صبر سے کام لو، بے شک اللہ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، تمہارے لیے بھی یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ اس پر صبر سے پورے اترو، پھر دیکھنا اللہ تمہاری چاہتوں اور دعاؤں سے بخوبی واقف ہے۔ وہ تو تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اسی لیے آزمائشیں بھیجتا ہے، مگر یاد رکھو وہی ہے جو تمہاری دعاؤں کو پورا کرے گا اور تمہاری چاہتوں کو سن لے گا۔ آزمائش کے بعد رحمت اور قبولیت کا وقت ضرور آتا ہے، اس لیے مایوس مت ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس آزمائش پر صبر کرو۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، پھر اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بناتا ہے، بہترین صورتوں سے نوازتا ہے، ہماری آنکھوں، بالوں اور چہرے کے رنگ کو بالکل توازن اور پرفیکشن سے بنایا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ جو ہماری چلنے والی ایک ایک سانس کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔
اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو ناراض ہو کر سب کے سامنے لے آئے، ہمیں دنیا میں سب کے سامنے بے عزت کر دے، مگر اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے۔